نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله میرے نہایت ہی ادب و احترام کے لائق حاضرین اور سامعین محترم، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد درود حضور سرور انبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اس کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ اور رب العالمین کا یہ بھی ارشاد ہے دوسرے پارے کے اندر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور وَاشْكُرُوا لِي میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے صبح و شام اپنا ذکر کرنے کی ہمیں امر فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، صبح کو بھی کرو شام کو بھی کرو، ہر لمحہ میری یاد میں رہو، میری یاد سے غافل نہ رہو۔ ملائکہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی کچھ تسبیح کر رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی الحمدللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی ملائکہ جو ہے وہ اللہ اکبر کی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالی کی بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ وہ خلاق عالم کو یاد کرنا عبادت ہے۔ ذکر کا مطلب بار بار یاد کرنا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا صفات کو دل یا زبان پر لانا ذکر الہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے ہمیں بتائے ہیں، ان طریقوں سے پروردگار عالم کو یاد کرنا ذکر الہی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ایمان تر و تازہ اور مستحکم ہو جاتا ہے اور اعمال میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ خلاق کائنات کو یاد کرنا ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور ذکر الہی عبادت کی روح ہے۔ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا تمام عبادتوں کا لب لباب ذکر الہی ہے۔ نماز پڑھنے کا مقصد بھی یہی ذکر الہی ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک بہت بڑا اجر کا باعث ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، جا بجا ذکر الہی ہے۔ حج کی بہت بڑی فضیلت ہے، مقامات مقدسہ پر حاضری دینا ذکر الہی ہے، اور ہر عبادت میں کسی نہ کسی طرح یاد الہی ہے۔ سب سے اعلیٰ بندگی ذکر الہی اسلام کی روح ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں، اس کے ذکر میں مشغول رہیں، اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ، بیٹھے بیٹھے الحمدللہ، بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر، بیٹھے بیٹھے اللہ 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 کو یاد کرتے رہیں۔ یا سبوح یا قدوس یا ذوالجلال والاکرام، اللہ کی تسبیح کرنا ایمان کی اور اسلام کی روح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، صرف یہ نہیں کہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہے تو اللہ کو یاد کرے، نہیں، گھر میں بیٹھا ہے، اپنے بستر پہ بیٹھا ہے، چیئر پہ بیٹھا ہے، کسی مقام پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو یاد کرے گا تو رب کائنات اس کو جنت میں درجے عطا فرمائیں گے۔ اگر بندہ نرم بستر پہ چلا جائے، غفلت تو ہوتی ہے، لیکن اگر بندہ غفلت کو چھوڑ کر نرم بستر پر بھی اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت میں درجے بلند فرمائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل جنت، جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں کریں گے سوائے اس کے جو دنیا میں بغیر ذکر الہی کے لمحہ گزرا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جنتی افسوس کریں گے تو اس بات کا افسوس کریں گے کہ دنیا کے اندر جو لمحہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزارا وہ اس کا افسوس کریں گے، باقی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا۔ لہذا دنیا میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کریں گے تو پھر قیامت کے دن جنت میں چلے بھی گئے تو وہ لمحہ جو ذکر سے غفلت میں گزرا اس پر بڑا افسوس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ایمان کی تازگی کا باعث ہے، اللہ کا ذکر روح کی تازگی کا باعث ہے، روح کو جلا ملتی ہے، جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جرجانی رحمت اللہ علیہ کو، بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ، حضرت سری سکتی بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ یہ بھی اولیاء میں سے بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، بڑا ایک درجہ رکھتے ہیں اولیاء میں۔ تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جرجانی کو یہ ستو جو ہے وہ خشک پھانکتے ہوئے دیکھا ہے، خشک پھانکتے ہوئے دیکھا ہے۔
تو میں نے عرض کیا حضور آپ خشک ستو پھانک رہے ہیں، جبکہ اس کو آپ پانی میں ڈالیں، اس کو گھول کر پی لیا کریں اور پھر آپ روٹی بھی کھا سکتے ہیں۔ تو حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے روٹی چبانے کی اور ستو پھانکنے کی مقدار کو جانچا، میں نے حساب لگایا کہ روٹی چبانے کے دوران جو جتنا وقت لگتا ہے وہ اتنی مقدار میں اتنے سے وقت میں 70 مرتبہ بندہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ تو لہذا یہ میں خشک ستو پھانک لیتا ہوں، اور کتنے عرصے سے یہ پھانک رہا ہوں، اللہ اکبر 40 سال ہو گئے خشک ستو پھانک لیتا ہوں۔ جو چبانا کا جو ٹائم پر خرچ ہوتا ہے اتنی مقدار میں اللہ کی تسبیح کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اللہ کی تسبیح کر لیتا ہوں۔ یعنی کہ لقمہ چبانے میں جو ٹائم لگتا ہے حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ اس ٹائم کو بھی قیمتی سمجھ رہے ہیں، فرماتے ہیں جتنا ٹائم چبانے میں خرچ ہوگا اتنا ہی اللہ کی تسبیح کر لوں گا۔ 40 سال خشک ستو پھانک رہے ہیں، 40 سال ہو گئے، لیا ستو خشک پھانک لیا، چبانے کی ضرورت نہیں، چباؤں گا ٹائم لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر پاؤں گا، اس کی حمد بیان نہیں کر پاؤں گا، اس کی تسبیح نہیں کر پاؤں گا، تو لہذا خشک ستو پھانک لیتے ہیں، جتنا وقت چبانے میں لگتا ہے اتنا وقت ہی اللہ کی تسبیح کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بزرگان دین نے ایسے مقام نہیں پائے، اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، مالک الملک کو راضی کیا ہے، خلاق کائنات کو راضی کیا ہے۔ جب وہ راضی ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ تم جو چاہو گے، تم نے جو میں نے جو چاہا تم نے وہ کیا، اب جو تم چاہو گے میں وہی کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حق بھی بنتا ہے، کوئی کسی کو یاد کرتا ہے تو اگلے کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو یاد کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سبحان ذات ہے، بندہ اگر اکیلے میں بیٹھ کے یاد کرے وہ اللہ اپنی شان کے مطابق اکیلے میں یاد کرتا ہے، اور جو بندہ کسی محفل میں اللہ کو یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر محفل یعنی کہ فرشتوں کی محفل میں اللہ یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے، اللہ کی تسبیح سے کوئی بھی لمحہ غافل نہ ہو۔ اللہ اکبر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کس چیز نے تم لوگوں کو یہاں بٹھا رکھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم کیا صرف اسی وجہ سے تم بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم، خدا کی قسم ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بدگمانی کی وجہ سے تم لوگوں کو قسم نہیں دے رہا، بلکہ ابھی جبریل حاضر ہوئے ہیں میرے پاس اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ تعالیٰ شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو کہ میرے بندے کس طرح میرا ذکر کر رہے ہیں، میری تسبیح کر رہے ہیں، میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ابھی جبریل آئے اور مجھے خبر سنا گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے اپنے ملائکہ میں تمہارا ذکر کر رہے ہیں اور فخر فرما رہے ہیں۔
تو پتہ چلا کہ جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرشتوں میں اس پر فخر فرماتے ہیں کہ تم کہتے تھے کہ اے ملائکہ تم کہتے تھے کہ ایسے کو تو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے، جو زمین میں خون ریزی کرے، دیکھو کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے بندے میری تسبیح کر رہے ہیں، میرے بندے میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر جو ذکر کرتے ہیں، ذاکرین ہیں، ان پر فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور کثرت سے ذکر فرماتے ہیں، کوئی بھی لمحہ ذکر سے غافل نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے زبان پر اور آپ کے ہاتھ پر ایسی تاثیر پیدا فرما دی، رب کائنات نے ایسی تاثیر پیدا فرما دی کہ کتنے ہزاروں سینکڑوں جو ہے وہ لوگوں کو مسلمان بنایا ہندوستان کے اندر۔ جس طرف بھی انگلی فرماتے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو بھی میں نے یہ ہے کلمہ پڑھ ایمان لے آ، وہ ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تاثیر ان میں پیدا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست احباب کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول تھے اور انہیں اپنے آپ کی خبر نہ تھی، ہر ایک رونگٹے سے خون جاری ہو گیا، جو قطرہ زمین پر گرتا تھا وہاں پہ اللہ کا نام نقش ہو جاتا تھا۔ تو جب اپنی محفل میں یہ بیان فرمایا کہ ان کے اندر بھی وجد پیدا ہو گیا، حالت وہی طاری ہو گئی جو امام الحرمین کی محفل میں تھی۔ جو ذکر کرنے والے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ذکر کرتے جب ان کے جسموں سے خون ٹپکتا ہے، زمین پہ گرتا ہے تو اللہ کا نام نقش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ذکر سے غفلت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا ذاکرین میں سے لکھ لے۔ ذکر الہی تمام عبادتوں کا خلاصہ اور جان ہے، بلکہ اصل اور جڑ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا، یعنی کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مسجود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے کہ اسی کی بارگاہ میں جھکا جائے۔ لا الہ الا اللہ، ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن کلمے کا مطلب بھی جانو نا، کلمے کی اصل کو بھی جانو۔ کلمہ کیا کہتا ہے؟ کلمہ یہ دعوت دے رہا ہے اللہ کی عبادت کرو، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت ہم نہیں کرتے، عبادت ہم نہیں کرتے، لیکن ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں میں کلمہ پڑھتا ہوں جی میں مسلمان ہوں۔ اصل کلمہ بتاتا ہے کہ راہ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو گریہ ازاری سے، ڈرتے ہوئے، پوشیدہ صبح و شام، کسی وقت بھی غافل نہ ہو، اللہ کا ذکر کرو، سوتے اٹھتے اللہ کا ذکر کرو۔ سونے سے پہلے دعا پڑھا کرو، اللہم بسمک اموت و احیا،
جب سو کر اٹھو تو پڑھا کرو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، بیت الخلاء میں جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے وہ بارگاہ میں پناہ طلب کرو، یا اللہ میں شیاطین سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب باہر نکلو تو غفرانکا کہو، یا پھر یہ دعا کرو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ تیری حمد و ثنا ہے کہ تو نے بڑی آفت سے اور بڑی مصیبت سے، بڑی پریشانی سے تو نے نجات عطا فرمائی۔ گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے گھر سے نکلو، اور اللہ کے بھروسے پر گھر کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پناہ میں دے دو۔ جب گھر سے یہ پڑھ کر نکلو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کی حفاظت فرمائیں گے۔ صبر کرو تو پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ گھر میں بیٹھے ہو اللہ کا ذکر کرو، چل رہے ہو اللہ کا ذکر کرو، سواری پہ بیٹھے ہو اللہ کا ذکر کرو، سواری سے اتر رہے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت ذکر الہی میں گزارو، تمہارا مقام جنت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تمہارے لیے فخر فرمائیں گے، اور جنت میں درجے بلند ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کام بہترین اعمال سے اور مقبول ہے، تمہارے لیے بزرگ ترین درجہ ہے، سونا چاندی صدقہ دینے سے بھی بہتر ہے، خدا کے دشمنوں کے ساتھ اس طرح جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے کہ تم اس کی گردنیں مارو، وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ اس کام سے تمہیں آگاہ کروں، جہاں نثاروں نے اللہ اکبر، جہاں نثاروں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی یعنی اللہ کو یاد کرنا تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ اللہ کے دشمن، ان سے لڑو، وہ تمہیں ماریں تم ان کو مارو، یا جو بھی عبادت کرتے ہو سب کی اصل کیا ہے؟ سب کی اصل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، ذکر الہی ہے، اللہ کو یاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو ذکر الہی دعا مانگنے سے باز رکھے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا انعام اور اس کا عطا کرنا اس مانگنے والے انعام و عطا سے بھی بہتر ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کو یاد کرنے والا خدا کو نہ یاد کرنے والوں میں ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ، جیسے سوکھی گھاس میں ہرا درخت، جیسے جہاد سے بھاگ جانے والوں میں ثابت رہنے والا غازی۔ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ ایسے ہے جیسے سوکھا میدان ہو اور اس میں ایک ہرا بھرا درخت ہو، یا پھر ایک ایسا جہاں پہ خشک سالی ہے وہاں پہ ہری بھری گھاس نکل آئے، یعنی کہ جو ذکر الہی کرنے والا ہے وہ ہرا بھرا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو ذکر الہی سے غافل ہو وہ مردہ ہے، اور وہ سوکھا ہے، وہ خشک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کے نزدیک تم زندہ بھی ہو، ہرے بھرے بھی ہو، کیونکہ تم پر اللہ کی رحمت ہے۔ ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، حضرت ایوب صابر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑی آزمائش آئی، بڑی سخت آزمائش آئی، آپ کا جسم کے گوشت کے ٹکڑے گرنے لگ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے اوپر کیڑے چڑھنے لگے، جب نیچے گرتے تو اٹھا کر فرماتے کہ حالانکہ ضعیف روایت ہے کہ اٹھا کر فرماتے کہ یہ تیرا مقام ہے، اگر قیامت کے دن رب تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس مہمان بھیجے تھے تو کیا مہمان نوازی کی تو کیا جواب دوں گا۔ جب وہ بیماری وہ تکلیف دل پر چڑھنے لگی
حضرت ایوب علیہ السلام کی چیخ نکلی. اللہ نے فرمایا کہ ایوب کیا صبر ختم ہو گیا؟ عرض کی یا اللہ نہیں، صبر ختم نہیں ہوا، بس یہ ہے کہ میرا جسم سارا گل سڑ جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا دل اور میری زبان سلامت رہے. اللہ نے فرمایا وہ کیوں؟ عرض کی یا اللہ زبان سے تیرا ذکر کرتا رہوں اور دل سے تیری یاد میں مشغول رہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی. رب کائنات نے پھر سے ان کو یہ حیات اور صحت و تندرستی عطا فرما دی. وہاں پہ چشمہ جاری فرمایا، حکم ہوا کہ اس چشمے سے آپ غسل فرمائیں. حضرت ایوب صابر علیہ السلام نے غسل فرمایا. غسل کرنے کے ساتھ ہی دوبارہ وہی حسن و جمال، وہی جوانی، وہی سب کچھ لوٹا دیا گیا. بلکہ آپ کی زوجہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھی، وہ آئی کہنے لگی یہاں پہ میرے شوہر تھے. حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہی تو تیرا شوہر ہوں. رب کائنات نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے، پھر سے وہی حسن و جمال عطا فرمایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، مردوں سے زندوں میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، تم دوزخ سے دوزخیوں سے جنتیوں میں داخل ہو جاؤ گے اور گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ جھڑ جائیں گے. ذکر الہی ایسا وظیفہ ہے، ایسی عبادت ہے کہ اللہ راضی ہوتے ہیں. تم اس کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کر رہا ہوتا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے اپنے وعدے کا ذکر فرمایا ہے. فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. جو بندہ تسبیح کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ یقین کامل کر لے میرا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق یاد فرما رہا ہے. سبحان اللہ. جب بندہ کوئی کہتا ہے اللہ 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 اللہ، تو یہ یقین کامل کر لے کہ میں یہاں یاد کر رہا ہوں، میرا مالک اپنے عرش پر، اپنے کرسی پر اپنی شان کے مطابق یاد فرما رہا ہے. فاذکرونی اذکرکم. کیا کریں؟ ہمارے پاس جب سے یہ ٹچ موبائل آیا ہے نا، تب سے ہاتھوں سے تسبیح ہی چھوٹ گئی ہیں. تسبیح چھوٹ گئی. عمرہ کرنے والے عمرہ کر کے آتے ہیں اور آ کر تسبیح دیتے ہیں کہ یہ ملے گا. یہ ٹوپی لے کر آتے ہیں، کیپ لے کر آتے ہیں، یہ ٹوپی پہن کر جو ہے وہ نمازی نماز پڑھیں گے، لیکن ہم ٹوپی سے بھی اتار کر پھینک دیتے ہیں. تسبیحاں لا کر مسجد کی الماریوں کے ہینڈل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، یا پھر ان کو توڑ پھوڑ کر شماروں میں شامل کر لیتے ہیں. بس جب سے یہ ٹچ موبائل آیا، انگریز نے اس طرف لگایا، ہم نے ہاتھوں سے تسبیح چھوڑ دی. تسبیح ہاتھ میں ہوتی نہیں. تسبیح پکڑو، اللہ کا ذکر کرو. تسبیح ہوگی تو دانا بھی کہے گا مجھے بھی ذرا پلٹا، ادھر پلٹا اور اللہ کا ذکر کر. یہ دانا کہے گا مجھے بھی پلٹا، کہے الحمدللہ. مجھے بھی پلٹا، کہے اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو تسبیح کرے گا، دانا تیری گواہی دے گا. اور جہاں پہ بھی جہاں آپ عبادت کرتے ہیں وہ جگہ بھی آپ کی گواہ بن جاتی ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جب حرم شریف میں جاتے ہیں یا مسجد نبی میں جاتے ہیں، جگہیں بدل بدل کر نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ یہ بھی جگہ گواہ بن جائے، یہ بھی جگہ گواہ بن جائے، یہ بھی جگہ گواہ بن جائے، یہ بھی جگہ گواہ بن جائے. یا ہو سکتا ہے یہاں میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہو، یا یہ یہاں پہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہو. اللہ اکبر.
یا یہاں پہ اب مدینے میں جائیں تو وہاں پہ پرانی دیوار کو دیکھیں نا، قدیم دیوار کو، تو چوم لیا کرو، ہو سکتا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک ید اللہ والا ہاتھ لگا ہو۔ یہ بزرگان دین کا عمل ہوا کرتا تھا۔ اللہ کو یاد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت کرو۔ پیارے دینی بھائیوں، کون نہیں چاہتا کہ اچھی جگہ کی سیر کریں، دل فریب جگہوں کی تفریح کریں۔ آج لوگ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر کے سیر و تفریح کیا کرتے ہیں، دل کا چین و سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر تم جنت کی کیاروں کے پاس سے گزرو تو وہاں پہ چر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ چر لیا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں اور چریں کیا؟ حضور نے فرمایا جو ذکر الہی کی محافل ہوتی ہیں وہ جنت کی کیاریاں ہیں، جہاں سے گزرو کہ جنت کی کیاریوں کے پاس سے وہاں سے چر لیا کرو۔ مقصد ہے وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکر الہی میں مشغول ہو جایا کرو۔ ذکر الہی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو غافل زبان غافل دل سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے ذکر میں مشغول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔